بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ آخری مسئلہ یہ عرض کیا تھا کہ بالفرض اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور اب وہ شخص قرض کی ادائیگی پر بالکل قدرت نہیں رکھتا، تو کیا ہم اس کے پاس موجودہ قرضہ زکوٰۃ کی نیت سے معاف کر سکتے ہیں، اور اس طرح ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کیا تھا کہ چونکہ ہم نے اس کو ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، لہٰذا اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس جو قرضہ آپ نے دیا ہے اسے زکوٰۃ میں شمار کروا لیا جائے، تو اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ وہ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس شخص کو مثلاً آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے، جو آپ نے قرضہ دیا ہے مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہے، اور زکوٰۃ بھی بالفرض 1,00,000 روپے بنتی ہے، تو آپ اسے یہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ کی نیت سے دیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دیتا ہوں۔ وہ شخص اس کو وصول کر لے گا تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب وہ شخص آپ کو وہ پیسہ قرض کے طور پر جو اس نے قرض لیا ہے اس کے طور پہ آپ کو واپس کر دے، تو اس طریقے سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کا قرضہ بھی واپس آ گیا۔ تو یہ ایک حیلہ ہے، اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ملک بدلتی ہے، پیسہ کسی ایک کی ملک سے نکل کر کسی اور کی ملک میں چلا جاتا ہے تو پیسے کا حکم بدل جاتا ہے۔ لہذا جب آپ نے اس کو دیا تھا تو یہ زکوٰۃ تھی، جب اس کا اپنا پیسہ بن گیا تو اب یہ زکوٰۃ نہ رہی۔ اب اگر وہ تحفتاً آپ کو واپس دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک شبہ اور پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو یہ پیسہ دیا اور وہ دینے سے ہی انکار کر دے اور بولے جی یہ تو میری زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے مجھے مل گئی، اب میں واپس نہیں کرتا ہوں، تو یہاں پر زبردستی کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی چونکہ آپ نے قرضہ دیا ہے اور سامنے والا اگر قرضہ ادا نہیں کر رہا حالانکہ ادائیگی پر قادر ہے، تو شرعاً اس سے پیسہ چھین کر بھی لیا جا سکتا ہے، یا اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ سختی سے مراد کوئی مار پیٹ نہیں ہے، لیکن آپ اس سے زبردستی وہ پیسہ لے سکتے ہیں۔ تو بالفرض اگر آپ نے دیا اور وہ شخص دینے سے انکار کرتا ہے تو آپ سختی سے بھی پیسہ واپس لے سکتے ہیں۔ اب آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور قرض کا معاملہ بھی اپنے مقام پر رہا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالفرض آپ نے کسی شخص کو قرضہ دیا ہے اور وہ دینے کا اقرار تو کرتا ہے، لیکن ابھی کہتا ہے میرے پاس نہیں، میں تھوڑا ادائیگی میں دیر کروں گا، اور کوئی شرعی فقیر آپ سے زکوٰۃ طلب کرتا ہے، تو یہ صورت جائز ہے کہ آپ اس شرعی فقیر سے کہیں کہ اس شخص سے تم وصول کر لینا، جب تمہیں وصول ہو جائیں گے تو آپ وہ زکوٰۃ لے لیجئے۔ یعنی آپ نے جو قرضہ دیا اس کو زکوٰۃ کی نیت سے اس شخص تک آپ پہنچوائیں، لیکن خود ذمہ داری سے بڑے ذمہ ہو جائیں، تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ اب اگر وہ فقیر جا کر اس سے وہ پیسہ لے گا تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سامنے والے کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے، یعنی اسی مقام پہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں جب سامنے والا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، مالک بن سکتا ہو، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ لہذا اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہم ڈائریکٹ مسجد میں زکوٰۃ لگانا چاہیں کسی کے چاہیں تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر کسی کو مالک بنانا نہیں پایا گیا۔ ہاں، اگر ہم کسی شرعی فقیر کو دیں اور وہ شرعی فقیر کفن دفن میں استعمال کر لے یا مسجد میں لگا لے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کو پہلے مالک بنایا اور اس شخص نے زکوٰۃ کو وہاں پر لگایا، لیکن براہ راست ایسے مقام پہ خرچ کرنا جہاں پر کوئی مالک بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس مقام پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ جب آپ ادا کریں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو زکوٰۃ کہہ کر ہی دیں، بلکہ دل میں نیت زکوٰۃ موجود ہونی چاہیے، چاہے آپ زبان سے کوئی اور لفظ ادا کریں۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اور رشتہ دار سفید پوش ہیں، ان کی عزت نفس زکوٰۃ کے لفظ سے مجروح ہوتی ہے، یعنی وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دی جائے۔ اس وقت آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نیت زکوٰۃ کریں اور زبان سے یہ کہیں میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، میں عیدی دیتا ہوں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، یا میں آپ کو قرض دیتا ہوں،
اور یہ نیت یہ کر لیں کہ میں کبھی واپس نہیں لوں گا، بلکہ دینے کے بعد کہیں چلیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ قرضہ معاف کیا، تو اس طرح اگر آپ کے دل میں نیت حاضر ہے اور آپ زبان سے اس زکوٰۃ کے پیسے کا یا زکوٰۃ کا نام بدل دیتے ہیں تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ خالصتاً زکوٰۃ کے لفظ کے استعمال کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو یہ پہلے بھی تھوڑا سا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے، یعنی اس کا سال شروع ہو چکا ہے، تو وہ سال ختم ہونے سے پہلے زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی کا سال شروع نہیں ہوا اور وہ مطلب یہ کہ زکوٰۃ کی نیت سے کچھ ادا کرے گا تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ نفل بن جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک مزید مسئلہ یاد رکھیے کہ ایک شخص کا سال شروع ہو گیا تھا، وہ درمیانے سال میں زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ ادا کرتا رہا، لیکن اس سے پہلے کہ سال مکمل ہوتا اس کا تمام مال ہلاک ہو گیا، تو ایسی صورت میں چونکہ سال تمام نہ ہو پایا تھا، یعنی اس مال کی موجودگی کے ساتھ سال کا اختتام نہیں ہوا ہے، لہٰذا اب جو کچھ پہلے دیا ہوگا وہ سب کا سب نفل بن جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب درمیانے سال میں انسان زکوٰۃ ادا کرے تو سال کے اختتام پر بھی وہ مالک نصاب ہونا چاہیے۔ اگر سال کے اختتام پر مالک نصاب نہیں رہا یا کل مال ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں جو کچھ درمیانے سال میں دیا تھا وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کا سال شروع نہیں ہوا اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس پہ بھی زکوٰۃ شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب مثلا ایسے ہوا تھوڑا سا اس نے دیا اور پھر اس کا پاس مال آ گیا اور سال شروع ہو گیا، تو بہرحال اگر اسی سال کے درمیان میں مال آنے کی وجہ سے سال شروع ہو جائے لیکن جو کچھ پہلے دیا چونکہ مالک نصاب ہونے سے پہلے دیا تھا لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلقہ مسائل تھے۔ اب میں آپ کی خدمت میں مصارف زکوٰۃ عرض کرتا ہوں، یعنی وہ مقامات جہاں پر خاص قرآن نے اور حدیث نے مال خرچ کرنے کی تلقین فرمائی ہے یا مال خرچ کرنے کا مقام بتایا ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔